میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 29ویں پارے کی ابتدائی چند آیات جو سورہ ملک کی ہیں اس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ سورہ ملک مکیہ ہے، 30 آیتیں ہیں اس میں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے کئی نام ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ ملک بھی ہے، اس کا ایک نام سورہ مجادلہ بھی ہے، اس کا ایک نام سورۃ المنجیہ بھی ہے، اس کا ایک نام سورۃ الناجیہ بھی ہے۔ تو اس سورت کے کئی نام ہیں اور کثرت اسماء یہ فضیلت مسمى پر دلالت کرتی ہے۔ جس چیز کے نام زیادہ ہو اس کی فضیلت بھی زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اب اس کا نام سورہ ملک ہے تو یہ سورۃ الملک اس کا نام کیوں ہے؟ تو چونکہ اس کی پہلی آیت مبارکہ میں ملک کا تذکرہ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، اس کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الملک ہے۔ ایک نام سورۃ المجادلہ ہے، جھگڑا کرنے والی سورت۔ یہ نام کیوں ہے اس کا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل بروز قیامت وہ بندہ جو سورہ ملک کی تلاوت کا عادی ہوگا، شامت اعمال کی بنیاد پر اگر اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ سنایا جائے گا تو یہ سورہ مبارکہ اللہ رب العزت جل جلالہ سے جھگڑا کرے گی، اور یہ سورہ مبارکہ اللہ رب العزت جل جلالہ سے عرض کرے گی، اے پروردگار یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، میں اسے جہنم میں نہیں جانے دوں گی، اور اگر تجھے اسے جہنم میں بھیجنا ہی ہے تو مجھے اپنی کتاب سے نکال دے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ کوئی معمولی صورت نہیں ہے۔ جو بندہ مومن اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا عادی ہوتا ہے اور روزانہ رات کو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے، کل بروز قیامت یہ سورہ مبارکہ اس کی طرف سے اللہ کی بارگاہ کے اندر جھگڑا کرتے ہوئے عرض کرے گی، مولا یا اسے جنت میں داخل فرما دے یا مجھے اپنی کتاب سے تو نکال دے۔ اللہ اس کی سفارش کو قبول فرما لے۔ اور پھر آپ دیکھیں آقا کریم رؤوف رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے اور کتنی محبت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی سورتوں کی اہمیت کو جانتے تھے اور کون سی سورت کا فائدہ کب کہاں ہونے والا ہے حضور اس کے حوالے سے جانتے تھے۔ معلم کتاب و حکمت تھے، سب جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے بات کبھی نظر کی آ جائے تو آیت الکرسی کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں، گھر کی حفاظت کی بات آ جائے تو آیت الکرسی کے حوالے سے فرماتے ہیں، بیماری سے شفا کی بات آئے تو سورہ فاتحہ کا تذکرہ فرماتے ہیں، خاص کے مختلف پریشانیوں کے لیے رزق کی تنگی کی بات آئے تو سورہ واقعہ کے حوالے سے فرماتے ہیں۔ تو مختلف طریقوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف آیتوں اور مختلف سورتوں کی فضیلت بیان فرمائی، لیکن جب بات سورہ ملک کی آئی تو حضور نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ قبر میں بھی کام آئے گی اور قبر میں بھی پڑھنے والے کو اس کے ذریعے فائدہ پہنچے گا اور حشر میں بھی۔ تو سرکار کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری تمنا ہے، اللہ اکبر، حضور اپنی تمنا بیان فرماتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میری تمنا ہے کہ میری امت کے ہر ایک کے دل میں سورہ ملک رہے، ہر ایک کے دل میں سورہ ملک رہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب امت کا ہر فرد سورہ ملک کو اپنے دل میں بٹھا لے گا اور اس کی تلاوت کرے گا تو اس سورت کی برکت سے اللہ قبر کے اندر بھی نجات دے دے گا اور حشر کے اندر بھی اس کو پروردگار جنت کا مستحق عطا فرما دے گا۔ پسند بھی دیکھیے سرکار کی کہ میری تمنا ہے کہ میری امت کے ہر ایک کے دل میں سورہ ملک ہو، اور یہ سورہ ملک جو بندہ پڑھتا ہے پابندی سے روزانہ، اللہ نہ کرے قبر میں اگر عذاب کا فرشتہ پیر کی جانب سے آئے یہ سورہ مبارکہ روک دے گی، سر کی جانب سے آئے یہ سورہ مبارکہ روک دے گی، کسی بھی جانب سے سورہ ملک کے پڑھنے والے کے قریب عذاب کا فرشتہ آئے
ہر جانب سے سورہ ملک اس کو پناہ عطا کرے گی اور اس کے قریب عذاب کے فرشتے کو پھرکنے تک نہیں دے. کتنی عظیم ہے یہ سورہ اور کتنا وقت لگتا ہے؟ بمشکل تمام 5 منٹ. 2 رکوع ہیں اس کے، 30 آیتیں. اگر کوئی شخص مرد و عورت روزانہ رات سورہ ملک کی تلاوت کرے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سورت کی تلاوت کرنے والا جب مر جائے گا اور اس کے اعمال نامے میں گناہ زیادہ ہوں گے جس کے سبب سے حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈال دو، تو یہ سورہ مبارکہ اللہ سے جھگڑا کرے گی. اسے سورۃ المجادلہ بھی کہتے ہیں. یہ جھگڑا کرے گی، مولا یہ مجھے پڑھا کرتا تھا تو اسے جہنم میں ڈال رہا ہے، نہیں جانے دوں. یہ سورت روکے گی، مولا جانے نہیں دوں گے. تقدیر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن تقدیر کے بارے میں بحث کرنے کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی. نہ صدیق اکبر کو اجازت دی، نہ فاروق اعظم کو اجازت دی، نہ کسی صحابی کو، بلکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا چند صحابہ تقدیر کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہذا امرتم، کیا میں نے تم کو ان چیزوں کا حکم دیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہارے درمیان اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ تم تقدیر پر بحث کرو؟ اب بھی یہ سمجھانا چاہوں گا انشاءاللہ کہ جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم وہی کرتے ہیں جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے. اس کو اچھی طرح سے آج ذہن کے اندر محفوظ کر لیں. ہم وہی کرتے ہیں جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اللہ نے جو لکھ دیا ہم وہ کر رہے ہیں. مسئلہ در حقیقت یہ ہے کہ جو ہم کرنے والے تھے اللہ اس کو جانتا تھا، اس کے مطابق اس نے لکھ دیا ہے. ہم وہی نہیں کرتے جو اللہ نے لکھ دیا ہے. ہم جو کرنے والے تھے اللہ علیم و خبیر ہے، وہ جانتا تھا اور اس کے علم میں یہ بات تھی کہ میرا یہ بندہ یہ کرنے والا ہے، اس کے مطابق اس نے لکھ دی. اس کو میں بہت آج کے دور کے تقاضے کے اعتبار سے سمجھاؤں تو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. مثال کے طور پر کوئی پرزہ بنایا جاتا ہے، پرزہ بنانے والا، انسٹرومنٹ بنانے والا وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز کس کام میں استعمال میں آئے گی. جب وہ جان لیتا ہے، تحقیق کر لیتا ہے کہ یہ چیز اس کام میں آئے گی، اس میں یہ خوبی ہے. توجہ چاہوں گا، جب ایک پڑھا لکھا انسان، سلجھا ہوا انسان، جیسے دواؤں کو لے لیجیے آپ، تو آدمی دوا بنانے سے پہلے یہ جانتا ہے کہ یہ دوا کس کام میں آئے گی. وہ اپنے علم سے اس چیز کو جان لیتا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے انسٹرومنٹ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آدمی جو ایپ بناتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ ایپ کس کام کے اندر آئے گا، اسی کے اعتبار سے بناتا ہے. تو پروردگار جل جلالہ بندہ جو کچھ کرنے والا تھا اس نے اپنے علم سے جان لیا اور پروردگار جل جلالہ نے اس کے مطابق اس کی تقدیر کو لکھ دی کہ یہ بندہ یہی کرنے والا ہے. ایک چیز اب اس کو میں سمجھاؤں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی کے بس میں کوئی طاقت نہیں، کسی کے پاس کوئی قوت نہیں، جو لکھا ہے وہ ہو کر کے رہے گا. تو در حقیقت وہ تقدیر کی قسموں کو نہیں جانتے اور تقدیر کی ڈیفینیشن کو نہیں جانتے، چنانچہ وہ تقدیر کے سلسلے میں اس قسم کی بات کرتے ہیں. آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تقدیر کی 3 قسمیں ہیں. اب میں پوچھوں گا، آپ مجھے جواب دیں گے. کتنی قسمیں ہیں تقدیر کی؟ 3 قسمیں. ایک ہے تقدیر مبرم، ایک ہے تقدیر معلق محض، اور ایک ہے تقدیر شبیہ بمبرم. شبیہ بمبرم، تقدیر بمبرم، اور تقدیر محض. بس یہ ان 3 چیزوں کو آپ اچھی طرح سے سمجھیں. تقدیر بمبرم کسے کہتے ہیں؟ تقدیر بمبرم اسے کہتے ہیں جو کچھ رب قدیر جل جلالہ نے اپنے علم سے لکھ دیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ ہو کر کے ہی رہے گا. اسے کہتے ہیں تقدیر مبرم. اسے کوئی خاصان بارگاہ بھی نہیں ٹال سکتا. یہ وہ تقدیر ہے کہ یہ کسی سے ٹلنے والی نہیں ہے. اب اس کو میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں. خاصان بارگاہ کو اللہ تعالیٰ اس قسم کی تقدیر جس کے بارے میں لکھی ہوئی ہے، مولا نے اپنے علم سے جو لکھ دی ہے، خاصان بارگاہ کو اللہ عز و جل اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے روکتا ہے. مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم
ایسی جگہ پہنچے جہاں قوم لوط بھی تھی اور حضرت لوط علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی موجود تھے. اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم روزے سے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو فرشتوں نے افطار کرایا, حضرت اسحاق کی بشارت دی, اور اس کے بعد فوراً یہ بات بتائی کہ قوم لوط پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور قوم لوط تباہ ہو جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب قوم لوط کے بارے میں یہ سنا تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یجادلنا فی قوم لوط. میں تو قرآن کے اس لفظ کے بارے میں سوچتا ہوں تو عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ کیا انبیاء کی شان ہے, کیا شان ہے. لوگ کہتے ہیں انبیاء کیا کوئی بھی پر نہیں مار سکتا, اور یہاں رب قدیر جل جلالہ فرماتا ہے یجادلنا فی قوم لوط. قوم لوط کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے جھگڑنے لگے. باہر پڑھیے, نماز پڑھنی ہے, چلیے باہر پڑھیے, یہاں ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں قرآن کہتا ہے یجادلنا, وہ ہم سے جھگڑا کرنے لگے فی قوم لوط, قوم لوط کے بارے میں. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ انبیاء کو پر مارنے کی بھی گنجائش نہیں, ذرا دیکھو اللہ کیسے ناز اٹھاتا ہے اپنے نبیوں کہ انہیں مچلنے کی اجازت دیتا ہے کہ مچلو جس طرح سے تم مچلنا چاہو. لفظ جدال جھگڑے کے معنی میں آتا ہے. کس انداز سے حضرت ابراہیم مچلے ہوں گے. اور یہاں تھوڑی سی ایک بات اور بھی عرض کر دوں, قوم لوط کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ عز و جل سے معروضہ پیش کرنے لگے. اب قوم لوط جن کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا, اور قوم لوط میں حضرت لوط علیہ السلام, ان کی فیملی اور کچھ لوگ ہی ایسے تھے جو ایمان والے تھے, باقی سب کے سب جو ہے وہ اللہ خیر فرمائے بہت شدید اور سخت ترین گناہوں میں گرفتار. لیکن نبی کی سوچ قرآن بیان کر رہا ہے, نبی کی فکر قرآن بیان کر رہا ہے کہ کسی انسان پر اگر کچھ ہو جائے تو نبی اس کو گوارا نہیں کرتے, وہ بھی عذاب میں گرفتار نہ ہو, اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے. اب دیکھیے قرآن نے آگے کیا کہا, فَأَعْرِضْ عَنْ هَذَا, اے ابراہیم اس سے تم جو ہے وہ دور رہو, اس کی عرض میرے سامنے نہ کرو. روک دیا گیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روک دیا گیا کہ قوم لوط کے بارے میں تم مجھ سے عرض کرنے اور معروضات پیش کرنے سے فَأَعْرِضْ عَنْ هَذَا, اس کے سلسلے میں آپ اعراض کریں, پرہیز کریں, نہ کچھ آپ مجھ سے کہیں. کیوں؟ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ إِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ. یہ اللہ نے چونکہ قضائے مبرم ان کے بارے میں قلم پر فرما دی تھی اور یہ فیصلہ ہو چکا تھا, اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ ہو کر کے رہے گا اور یہ تباہ ہو کر کے رہیں گے, برباد ہو کر کے رہیں گے, یہ میرا اٹل فیصلہ ہے. تو خاصان بارگاہ کو ایسے موقع پر عرض کرنے سے روک دیا جاتا ہے, اور یہ ہے قضائے مبرم جس کو اللہ نے لکھ دیا ہے, اور جو اٹل اللہ کا فیصلہ ہے اس میں کوئی خاصان بارگاہ بھی جو ہے وہ بارگاہ سمدیجت کے اندر معروضات پیش مچلنے کا موقع دیا جاتا ہے, لیکن اللہ عز و جل ان کو روک بھی دیتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم شب معراج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہیں, لیکن آواز تھوڑی سی بڑی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. تو حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے سرکار نے فرمایا جبریل یہ کون ہے جو میرے رب سے اس طرح سے باتیں کر رہا ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کیا کہ حضور یہ اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں, کہ رب کے سامنے اس طریقے سے. اب جواب سنیں, جبریل امین جواب میں عرض کرتے ہیں حضور اللہ نے ان کے مزاج کے اندر کافی سختی رکھی ہے, اس لیے وہ اس طرح سے کلام کر رہے ہیں. اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ رب کی بارگاہ کے اندر پر مارنے کی گنجائش نہیں, میں کہتا ہوں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انبیاء کے ناز اللہ اٹھاتا ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اپنے رب سے بات کرتے ہیں اس لیے کہ جب وہ کہتا ہے جو کہتا ہے وہ مانتے ہیں. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مچل کل وہ بھی ناز برداری کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس طرز کلام کو اختیار کر لیتے ہیں, اور اللہ ان کے ناز کو اٹھاتا بھی. چلیے تھوڑا سا یہ نہیں سمجھے تو اور ایزی سمجھا دوں, اور ایزی سمجھا دوں. آپ سوچتے ہوں گے اللہ سے جھگڑا کرنا, تو وہ جھگڑا جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں اس طرح سے نہیں, وہ ناز برداری کا انداز ہوتا ہے, وہ مچلنے کا ایک انداز ہوتا ہے. جیسا کہ اب سنیے
ایک مومن کا کچا بچہ ورود میں آنے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے کچا بچہ انتقال کر جاتا ہے. کچا بچہ، اس نے دنیا دیکھی نہیں، اسے نہ باپ کا پیار ملا نہ ماں کا پیار ملا، کچھ بھی نہیں. پیدا ہونے سے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی. اب کل بروز قیامت یہ کچا بچہ اللہ سے جھگڑا کرے گا. حدیث شریف، اللہ سے جھگڑا کرے گا، مولا میں نے تو میری ماں کو بھی نہیں دیکھا، نہ باپ کا پیار پایا، میں نے تو کچھ نہیں پایا، آج تو مجھے جنت میں بھیج رہا ہے، میں جنت میں نہیں جاتا. کچا بچہ اللہ سے جھگڑا کرے گا. حدیث شریف میں جدال کا لفظ آیا ہے، وہ کچا بچہ اللہ سے جھگڑا کرے گا، میں جنت میں نہیں جاتا، اس لیے کہ جس ماں باپ کا پیار میں نے دنیا میں نہیں پایا، میں چاہتا ہوں وہ میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ ہوں. حدیث شریف کے اندر ہے، بچے کی ناف جو ہوتی ہے نا، اسی ناف سے بچے کو غذا پہنچتی ہے، اس ناف سے اللہ عز و جل اس بچے کے ماں باپ کو باندھ کر جنت کے اندر داخل کرتا ہے. اب جو یہ کہتے ہیں کہ کسی کی سنوائی نہیں، کیا کہتے ہو اس کچے بچے کے بارے میں؟ جب کچا بچہ اپنے ماں باپ کو لے جا سکتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی شان کتنی عرض ہے. تو مچلنے دیتا ہے میرا مولا کہ مچلو. میرے بندوں، مجھ سے مچل کر نہیں مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ لیکن جہاں روک دیا جاتا ہے وہ قضائے مبرم ہے. چلیے اور تھوڑی سی ایمان کی تازگی کے لیے عرض کر دوں، کلیم کا ذکر بھی سن لیا، خلیل کا ذکر بھی سن لیا، اب تھوڑا سا حبیب کا ذکر بھی سن لیا. جب رب قدیر نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب میرے محبوب آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں، یہ مولا کہہ رہا ہے. اب دیکھیے حضور کیسے مچلتے ہیں. اب جب میرے مولا تو نے کہہ ہی دیا ہے کہ میں جب تک راضی نہیں ہوں گا اس وقت تک تو مجھے عطا کرتا ہی رہے گا، تو میرے کریم اب میری بھی عرض سن لے. میں اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہے. اللہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کی تکمیل کا مژدہ سنا دیا، اور رب قدیر جل جلالہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت عطا فرما دی. انبیاء کی یہ شان ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں مچلتے ہیں اور انہیں یہ اختیار ہوتا ہے، دامن ادب کو تھام کر وہ مچلتے ہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ نہ کہا جائے کہ انبیاء کرام کو بھی قیامت میں پر مارنے کی گنجائش نہیں. اب آئیے سمجھیں، قضائے مبرم آپ سمجھ لیے، یہ وہ چیز ہے جس کا فیصلہ اللہ نے اٹل فرما دیا ہے، وہ ٹلنے والا نہیں کسی خاصان بارگاہ کی دعا سے. اب قضائے معلق محض، اس کو یہ کیا تقدیر ہے؟ تو انسان سے گناہ ہوئے، تو انسان کے لیے، مومن سے گناہ ہوئے، اللہ عز و جل نے کوئی نہ کوئی بہانہ رکھ دیا. تم نماز پڑھو گے تمہارے یہ گناہ معاف ہو جائیں گے، تم روزے رکھو گے تمہارے یہ گناہ معاف ہو جائیں گے، تم حج کرو گے تمہارے یہ گناہ معاف ہو جائیں گے، تم زکوٰۃ دو گے تمہارے یہ گناہ معاف ہو جائیں گے. یہاں تک کہ قبر میں تم پہنچو گے، عذاب کا فرشتہ دائیں جانب سے آئے گا تو دائیں جانب کی نیکیاں کام آ جائیں گی، بائیں جانب سے آئے گا تو بائیں جانب کی نیکیاں کام آئیں گی، پیر کی طرف سے آئے گا تو پیر. تو یہ کیا ہے؟ کسی سبب سے اللہ عز و جل نے تمہاری بخشش کا انتظام کر رکھا ہے، لکھا ہوا ہے. لیکن پروردگار نے تمہارے لیے ایک ذریعہ بھی رکھا ہے کہ ان ذریعوں کے وجہ سے، اور یہ ذریعہ فرشتوں کو معلوم، یہ ذریعہ فرشتوں کو معلوم ہے کہ پروردگار اس عمل سے اس بندے کے اس گناہ کو معاف فرمائے گا. تو یہ ایک قضائے جو ہے وہ محض جو ہے، یہ قضا، یہ ایک تقدیر ہے. اب تیسری قسم آپ سمجھیں، قضا شبیب مبرم. مبرم تو نہیں لیکن شبیب مبرم. اللہ نے لکھا نہیں ہے، اللہ نے لکھا نہیں ہے، لیکن اس کے علم میں یہ بات ہے کہ میرا بندہ یہ کرے گا نا. فرشتوں کو بھی نہیں معلوم اس قضا کے بارے میں، فرشتوں کو بھی نہیں معلوم، اور اللہ نے لکھا بھی نہیں ہے. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے علم میں ہے یہ بات کہ میرا بندہ یہ کرے گا نا تو اس کی زندگی بڑھا دوں گا، اس کی روزی بڑھا دوں گا. تو اب بندہ، یہ جو حدیث شریف میں ہے نا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اللہ تمہاری عمر میں اور مال میں برکت عطا فرمائے گا. تو یہ میرا مولا جانتا ہے کہ میرا بندہ یہ کرے گا تو میں اسے یہ عطا کر دوں گا. اب یہاں جو غلطی سب سے بڑی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی تقدیر کا بہانہ بنا کر سب کرنے سے رک جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ایسی دلیل میں آپ کے سامنے لاؤں گا کہ انشاءاللہ العظیم اس دلیل کو سننے کے بعد آپ کا ایمان بھی پختہ ہوگا اور آپ تقدیر کا بہانہ بنانا بھی چھوڑ دیں گے. بہت سارے اوراد و وظائف اور اعمال ایسے بتائے گئے جو مختلف پرابلم کے سولیوشن ہیں. مثال کے طور پر ایک صحابی گرفتار ہوئے،
رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ان کے والد پہنچے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا بیٹا گرفتار ہے اور اس کی ماں اس کی جدائی کے اندر بہت رو رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے سلسلے میں کرم کی نظر فرمائیں اور کچھ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ واصبر۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑو، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تجھے اور تیری بیوی کو حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ ارشاد نبوی سن کر وہ صحابی اپنے گھر لوٹ آئے اور اپنی بیوی کو سارا ماجرا آ کر بتایا۔ وہ نیک بخت بیوی کہنے لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا وہ بہت ہی عمدہ ہے۔ پھر ان دونوں میاں بیوی نے بکثرت ورد شروع کر دیا، چنانچہ اس کی برکت سے دشمن ان کے بیٹے کی طرف سے غافل ہو گئے اور وہ ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر وہاں سے نکل گئے اور اللہ نے رہائی عطا فرمائی۔ سبب تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہ بہت بڑا عمل ہے۔ خدا کی قسم اس عمل کی برکت میں آپ کو بتاؤں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، کتنا پاورفل ہے یہ عمل، کتنا پاورفل۔ میں ایک حدیث شریف ایک قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ علامہ پانی پتی اپنی تفسیر مظہری میں اس آیت کے ضمن میں یعنی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اس آیت کی تفسیر میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں اس آیت کے ضمن میں حل مشکلات کے لیے ایک وظیفہ لکھا ہے جو ہدیہ ناظرین ہے۔ حضرت مجدد الفسانی نے دینی اور دنیاوی منافع کے حصول، دینی اور دنیاوی مشکلات کے حل کے لیے یہ وظیفہ بتایا کہ ہر روز 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے اور اول آخر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ اللہ